اللہ اکبر الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له ونشهد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وطبیبنا وشفیعنا وکریمنا ورؤوفنا ورحیمنا وجوادنا وقرآننا وفرقاننا ویاسیننا ویوسفنا وذوقنا وشوقنا وغوثنا وسرورنا ومقصودنا ومطلوبنا وعلمنا وتحقیقنا ومنطقنا وفصاحتنا وبلاغتنا وبیاننا وبدیعنا وأعلانا وأولانا ومأوانا وملجأنا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیجنبها الاتقى صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیو خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے۔ خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم پناہ بحال ما غریبوں خدا را یک نگاہ، یا الہی دور ہوں آلائشیں سب نفس کی، سیدی اقبال تاج الاصفیاء کے واسطے۔ صدیق عکس حسن و کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما حب آل محمد است، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی، ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام، جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، پہلوئے مصطفیٰ جن کی آرام گاہ بنی، پہلوئے مصطفیٰ جن کی آرام گاہ بنی، واہ صدیق تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ برادران اسلام، اس رب کی بندگی کرتے ہیں ہم جس نے اپنے محبوب علیہ السلام کو آخری نبی بنایا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کا پہلا خلیفہ بنایا۔ کروڑوں درود اور سلام نبی علیہ السلام کی آل پاک کے ہر فرد پر، جو ہمیشہ 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 ہر اس چیز سے محفوظ رکھے گئے جو ان کی شانوں کے لائق نہیں ہے۔ پھر آپ کے تمام صحابہ پر جنہیں رب نے چن کر اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، میں جس قبیلے میں آیا ہوں وہ قبیلہ اللہ نے دوسرے قبیلوں سے ممتاز کر دیا۔ جس خاندان میں حضور تشریف لائے اس خاندان کو چنا گیا، پھر جن کے گھر میں حضور تشریف لائے اس گھر کو چنا گیا، پھر جڑی جڑی چیز رب نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی چن کے عطا فرمائی۔
برادران اسلام، فطروں کا زمانہ ہے. آپ سب الحمدللہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کے عقیدے ٹھیک ہیں، اور دعا بھی مانگیں کہ اللہ ہمارے عقیدے ٹھیک ہی رکھے، بالخصوص اعلیٰ حضرت کے مسلک میں رکھے. یاد رکھیں عقیدہ اہل سنت کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی شخصیت کا محتاج نہیں کہ فلانا چڑھ جائے گا تو پتہ نہیں سنیاں تو کی ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہونا. سارے محتاج ہیں عقیدہ اہل سنت کے، کیونکہ جو کسی کا محتاج ہو وہ حق نہیں ہوتا. تو اگر عقیدہ اہل سنت محتاج ہو جائے گا یہ حق کیسے رہے گا؟ جی. اور جو حق ہو وہ کسی کا محتاج ہوتا ہی نہیں، اور جو کسی کا محتاج ہو وہ حق نہیں ہوتا. تو عقیدہ اہل سنت جو ہے یہ کوئی اعلیٰ حضرت نے نہیں دیا ہمیں، یہ چلا تو مدینہ منورہ سے ہے، مکہ شریف سے چلا ہے. حضور علیہ السلام نے اس کی بنیاد خود ہی رکھی ہے، صرف اعلیٰ حضرت نے پالش کر کے عطا فرمایا ہے. اس کے اوپر گرد پڑی ہوئی تھی، غبار تھی. کبھی اس کو دیوبندیوں نے اس کے اوپر گرد ڈالنے کی کوشش کی، رافضیوں نے کی، خارجیوں نے کی، ناسبیوں نے کی. تو سیدی اعلیٰ حضرت اکیلے ہیں، ایک آدمی ہے اتنے فتنوں سے لڑ رہا ہے. 16 صفحے اعلیٰ حضرت روزانہ لکھتے تھے بلا نام. فرماتے ہیں 2 مہینے مسلسل مجھے بخار رہا ہے، اور اس میں بھی حالت یہ ہوتی تھی کہ اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے تھے. تو کہتے تھے اپنے سنگیوں کہندے سن دوات میرے سینے دے اتے رکھ دیو. دوات سینے دے اتے رکھ کے تے قلم ڈبو کے پھر بھی لکھتے رہتے سن. ایویں نہیں اعلیٰ حضرت ہو رہی، اگلے نے محنتاں کیتی ہیں. اور وہ بھی ساری زندگی، ابھی آپ سن رہے تھے، آپ سے کوئی پوچھتا ہے جی آپ کا تعارف کیا ہے، تو آگے سے کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. جب ہم سے پوچھو تو ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ہیں، اور اعلیٰ حضرت سے پوچھو وہ کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے کہ تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے. تو اپنا عقیدہ صاف ستھرا رکھیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے تو مہمان آ گیا جی، مسافر. آپ نے فرمایا روٹی کھواؤ. روٹی رکھی گئی. روٹی کھاندے کھاندے آپ نے محسوس ہویا کہ یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. انہیں گل کوئی انج دی کر دیتی تو آپ نے فرمایا روٹی چکو دے، انہوں باہر کٹ دیتا. فرمایا جڑی روٹی کھا لی تو کھا لی، باقی روٹی بھی تن نہیں دے، نکل جاتا باہر. تو اب کوئی کہے جناب کہ صحابہ کتنے سخت تھے، تو وہ صحیح کہے گا سخت ہیں، اس لیے کہ آپ اپنے ماں باپ کے دشمن کے آگے روٹی نہیں رکھتے، تو صحابہ حضور کے دشمن کے آگے روٹی کیسے رکھ سکتے تھے. میں اتھے ہی آپ نے فرمایا تو نکل جاتا قبل اس کے کہ ہماری تلوار حرکت میں آ جائے. فرمایا جڑے لقمے کھا چھڑے نہیں وہ تیرے کو واپس نہیں لے رہے، جا اور تین نہیں دینا. ایک کسی کتاب اسی نہیں پڑھیا تے نہ سنے اپنے بزرگوں کو لوگ کہ جنہیں 2 نمبری کیتی ہوئے تے صحابہ نے انہوں بخش دیتا ہوئے، جنہیں حضور نال 2 نمبری کیتی انہوں معافی کدرے بھی نہیں لگ، وہ پھڑیا جائے گا کدرے نہیں. شاہ صاحب جنازہ پڑھا رہے تھے جی، حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جنازہ پڑھایا تو آپ کو کشف سری کے ذریعے معلوم ہوا کہ آخری صف میں شیعہ کھڑا تھا، رافضی انہوں کہنے جڑا ایک ہوئے کہ میں آل بیت دا غلام ہاں لیکن نال صحابہ دے مسئلے ڈنڈیاں مارے، صحابہ کو برا کہے، وہ رافضی ہے. ان کی شانیں گھٹ گھٹ کے بیان کرے، اس کا منہ بند ہو جائے جب ان کا ذکر آئے تو وہ رافضی ہے. تو آپ کو پتہ چلیا کہ آخری صف دے اندر شیعہ کھلوتا ہے، رافضی ہے. تو جنازہ پڑھ چکے نا آپ، تو لوگ یہ جی میت میں چکن لگے، تو آپ نے فرمایا سارے نو واپس بلاؤ، جنازہ دوبارہ پڑھنا. تو عرض کیتا حضور وہ دے پاگل سی کو جانے جانے آ گیا، جی میں اتھے سی جنازہ پڑھ دیں پیچھے سارے مسلک علیہ کھلوتے ہوندے ہیں. انہوں نے کہا حضور وہ دے پاگل سی بکواس آدمی سی تو پڑھ کے دفع ہو گیا، تو تسی جنازہ دوبارہ تکرار کیوں کر رہے ہیں. فرمایا نبی علیہ السلام نے 2 گلاں فرمائیاں. ایک گل ہے فرمائی کہ رافضی مر جائے تو جنازہ او دا نہیں پڑھنا. دوسری یہ گل فرمائی جتھے وہ کھلوتا ہوئے او دے نال بھی جنازہ نہیں پڑھنا. ایک کہتے لا تصلو علیہم، ایک لا تصلو معہم، فرمایا انہوں دے نال بھی تسی نماز نہیں پڑھنی، اس واسطے نماز جنازہ دوبارہ پڑھیا جائے.
ہمارے بزرگ اتنے بڑے تھے، اتنے صاف ستھرے تھے عقیدے کے لحاظ سے، اس میں کوئی کمپرومائز نہ کریں جی، ورنہ یہ تقریراں دا کوئی فائدہ نہیں ہے جی، بس یہ سمجھ لو کہ انے ہو جاؤ۔ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی لب کے محو ہو نات کے، زبان وہ چنگی ہے جی جڑی حضور دیاں گلاں کرے، اکھاں وہی چنگیاں جڑیاں کون بس دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اکھاں دو نہیں کہ ابو جہل دیے تے ایک جناب ابو بکر پاک دیے، این تو ہی اکھاں آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی۔ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور جانے ایمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کثرت سے دیکھتے نہیں تھے، آنکھیں جھکی رہتی تھی، جب ابو جہل ویکھدا رہندا سی پھر بھی ابو جہل رہا، اے نہ ویکھ کے بھی تے اگے نکل گئے۔ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا۔ عقیدہ جی حضور آپ کو مطلب اگر چاہتے ہیں کہ قبر میں لتر پولا نہ ہو تو پھر عقیدہ صاف ستھرا۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک صاحب محفل نے سجایا، بہت خوشی ہوئی۔ اعلیٰ حضرت کے مہینے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر، حدیث شریف ایک عرض کرنی ہے جی اس پر۔ قرآن مجید میں آپ سورہ بقرہ شریف پڑھیں تو اللہ فرماتا ہے ہدی للمتقین، یہ کتاب صرف متقیاں واسطے وے، تقوی کرن والے واسطے، نال ہی تقوی کرن والے دیاں 6 نشانیاں بیان کر چھڑیاں۔ جیڑا بندہ پرہیزگار ہوئے انہوں متقی کہندے ہیں، تے پرہیزگاری اس چیز دا نام ہے کہ شک شبے والی چیز نہیں کھانی۔ تے شک یہ کہ ہو سکتا ہے جس بندے نے روٹی بنائی دا وضو نہیں سی، یہ شک ہے۔ یہ اگر یہ پیدا ہو جائے کہ جس بندے نے روٹی بنائی ہو تو وضو نہیں ہے تو روٹی نہیں کھانی، کام بڑا اوکھا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک باری لقمہ کھا لیا، ایتھے گیا تے آپ نے تکلیف محسوس ہونا شروع ہوئی۔ سب تو پہلی کتاب ہے تصوف دی اللمع، وہ دے اندر واقعہ لکھیا ہے، تے آپ نے انگلی مار کے تے او لقمہ باہر کٹ چھڈیا۔ تے عرض کیتا کہ حضور تسی انج کیوں کیتا؟ فرمایا اے شک والا لقمہ سی جدے پیٹ دے اندر ٹر جائے اللہ تعالیٰ او دے پیٹ دے اندر پھر دوزخ دی اگ بھی پا چھڑدا ہے۔ تے فرمانن کہ سانوں ایک چیز دے مسئلے چ 90% یقین ہوندا سی اے حلال ہے، 10% صرف اے شک ہو جاندا سی کہ یہ مشتبہ چیز ہے تے اسی اس چیز نو چھڑ جاندے ساں۔ تے ساڈی یہ صورتحال 99% یقین ہوندا ہے چیز ٹھیک نہیں ہے، 1% ہوندہ ہے کہندے آن دے۔ ہن جڑا تقوی اختیار کرے انہوں متقی کہندے، تے جڑا متقیاں دا سردار ہوئے انہوں اتقا کہندے۔ اتقا دا معنی ہے کہ جدے نالوں وڈا متقی دنیا چ ہویا ہی نہ ہوگے۔ اتقا اس میں تفضیل بھی ہے تے سپرلیٹیو ڈگری بھی انگریزی والے واسطے۔ ایک نا جی چنگا آدمی ہے، ایک بڑا ہی چنگا ہے، بڑا ہی چنگا ہے، یہ بڑا ہی چنگا ہے۔ جی میں اعلیٰ حضرت فرمانے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، اس میں تفضیل ہے۔ اولا ویسے بھی اس میں تفضیل ہے لیکن سب سے اولا یہ بھی اردو چ اس میں تفضیل ہے۔ تے اعلیٰ حضرت کو پوچھا گیا حضور سیدی اے دسو کہ اے تسی فرماندے ہو کہ حضور سب نالو اعلیٰ تے کی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تو بھی اعلیٰ؟ کیونکہ انہوں دی پشت مبارک کی 40,000 نبی پیدا ہوئے۔ اعلیٰ حضرت فرماندے ہاں انہوں تو بھی اولا ہی ہے۔ اچھا جی حضرت داؤد علیہ السلام تو بھی اولا، کیونکہ داؤد علیہ السلام زبور شریف دی تلاوت کرتے سن تے پرندے ہوا چنج رک جاندے سن، کھلو جاندے سن۔ یہ گل سمجھ نہیں آندی لیکن مننا پینا ہے کہ جناب داؤد علیہ السلام زبور شریف پڑھتے سن تے پرندے ہوا چ رک جاندے سن، تے انہوں تو بھی اولا۔ اعلیٰ حضرت فرماندے ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ ان سے بھی اولا، کیونکہ کہہ رہا ہوں سب سے اولا۔ تو کیا حضرت یوسف سے بھی اولا؟ کیونکہ ان کی مبارک شان یہ ہے کہ 10 حصے حسن ہے پوری دنیا دے اندر، جنہوں چ 9 حصے حسن صرف اللہ نے حضرت یوسف نو عطا فرمایا۔ تو شان مبارک ہے کہ قحط پڑ گیا، جنس ختم ہو گئی، اجناس تے غلے تے مصر والے پریشان ہو گئے۔ رب نے فرمایا یوسف پاک جاؤ جا کے کرسی تے بیٹھو۔ آپ کرسی تے بیٹھ کے فرمایا جنوں بھوک لگی میرے یوسف نو ویکھ لو۔
ایک واری بندہ ویکھدا سی تے 3 مہینے تک وہ نہیں سی کہندا مینوں پانی پلاؤ. 3 مہینے خلقت رجی ویکھ یوسف کنعانی. ایک واری ویکھ لیندہ سی تک لیندہ سی 3 مہینے تک انہوں پیاس نہیں سی لگتی. تو ہم اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں کیا ان سے بھی اولا ہے؟ فرماتے ہیں کہہ تو رہا ہوں کہ سب سے اولا. اچھا جناب عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. آپ مٹی پرندے دا مجسمہ بنا کے تو دے اندر پھوک مار دے سن وہ کبوتر بن گیا جی. وہ بولنا شروع ہو گیا. مردے دی قبر تے آپ کھلو کے تے فرمان دے سن ٹھوکر مار کے کھڑا ہو جا اللہ دے حکم نال. وہ گلاں کردا سی. تے عرض کیتا حضور کیا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سب سے اولا اس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے؟ فرمایا ہاں اس میں عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا آپ کلیم اللہ ہیں. تو کیا یہ جو سب سے اولا اس میں موسیٰ کلیم اللہ بھی ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ بھی ہیں. تو پھر پوچھا کون ہے یہ سب دے اندر کنی دیر تک گردانہ پڑھ دے رہو گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بس ایک گل یاد رکھو سب میں رب نہیں ہے باقی سب ہیں. سب میں رب نہیں ہے باقی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نہیں. سب سے اولا و اعلیٰ میں تو نہیں کہوں گا کہ تسی ٹل لاؤ ویسے بس اپنی ایک واری کہہ دیو سب سے اولا و اعلیٰ. اس میں تفضیل ہے جناب. بس یہ تم سمجھ آ گئی تھی مطلب ہے اعلیٰ حضرت دے مہینے دا بھی اسی خیر مقدم کر لیا تھے. جس طرح آپ سن رہے تھے حضرت قبلہ فرما رہے تھے اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو ہمارا ایمان نہ بچتا. اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. اور کر بھی لیں تب بھی ٹھیک ہے کر بھی لیں تب بھی ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو آج یہ جو آپ کو یہ چند سنی نظر آ رہے ہیں یہ بھی رافضی ہوتے. یہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سے. اعلیٰ حضرت کے ایک مرید کا نام آپ کو بتاتا ہوں جی ضیاء الدین مدنی. اعلیٰ حضرت کے ایک مرید کا نام 12 سال کی عمر میں سیالکوٹ سے اپنے ماں باپ کو چھوڑا. ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا. چھوڑ کر تو ان کا کدھر چل رہے ہیں کہا ہم بریلی جا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کے پاس ہی گئے. اعلیٰ حضرت نے ٹکا کے پڑھا کے 2.5 مرلے دے مدرسے دے اندر پڑھا کے فرمایا ضیاء الدین تسی سیالکوٹ چھوڑ کے بریلی آئے ہو اسی تانوں بریلی چو مدینہ شریف بھیج رہے ہیں. سرکار کی بارگاہ میں جا کر بیٹھ 1947 میں صبح کے وقت آپ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان تھا بڑیاں دعاواں مانگ رہے ساں کہ ان پاکستان بن جائے. اگو رات 27ویں سی تھی میں سرکار دے روزے دے سامنے کھلو کے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ کرم فرما دے پاکستان بن جائے. فرمانے میں نے حضور دی قبر انور وچوں آواز آئی ضیاء الدین تار ملاؤ پاکستان بن چکیا ہے. اے او ضیاء الدین مدنی ہے ایک مرید ہے اعلیٰ حضرت دا. اتحاجی پیچھے امجد علی اعظمی بھی بیٹھا ہے جڑے کہندے میں 40 سال اعلیٰ حضرت کو لو پڑھیا ہے. تے خود اعلیٰ حضرت 1856 وچ پیدا 1921 وچ آپ دا وصال ہو گیا. 40 سال فرماندے میں اعلیٰ حضرت دے کول اعلیٰ حضرت نے پہلے عالم بنایا پھر اس تو بعد فرمایا حکیم بھی بناتے ہیں آپ حکیم بھی ہیں آپ. یہ عجیب ملک العلماء بھی ہیں ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ. یہ ایک مرید کا نام ضیاء الدین مدنی ہے جی. اور پھر اس مرید نے کتنا کام کیتا انہیں اپنا ایک مرید بنایا جہاں نام امیر اہل سنت مولانا الیاس اتار قادری ہے جنہیں 4 ساڑھے 4 5 سال پہلے نعرہ دے چھڑیا سی ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ادو ہی نہیں سی سمجھ آندی یہ نواں نعرہ کیوں دیتا نے. اے ہن 2020 جا کے سمجھ آیا یہ نعرہ تاں دیتا سی کہ پتہ سی کہ 2020 دے اندر وڈیاں وڈیاں کھٹ ملاں کوئی ادھروں نکلے گا کوئی موسمی کیڑے نکلن گے تے پتہ چل جائے جدوں کوئی صحابہ دے خلاف بھونک رہا ہوئے تو او اگو تاریخ دیاں روایتاں پیش کر رہا ہوئے کہ تاریخ یہ کہتی ہے تاریخ یہ کہتی ہے تو آگے سے اس کو کہو تاریخ جو بھکتی ہے اس کو ہم اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں اور امیر معاویہ کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں. اے فرمایا سب میں رب نہیں ہے باقی سب ہے. اس طرح قرآن شریف کے اندر رب فرماندا ہے کچھ لوگ ہیں جڑے متقی ہیں کچھ لوگ بہت لوگ ہیں. جمع مذکر سالم دا سیغہ ہے 10 سے لے کر مالا نہایا انتہائی کوئی نہیں 10,000 بندہ ہوئے انہوں بھی متقین کہو گے 15 انہوں بھی متقین تے 10 کروڑ ہوئے تو انہوں بھی متقین. وڈے تو وڈا لفظ قرآن شریف آیا متقین ہدی للمتقین ہدایت ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے. تقوی دا معنی تو انداز چڑھیا کہ شک والی چیز تو بھی بچنا. سیالکوٹ شریف دے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ دے انہوں دا نام ہے حافظ عبد الکریم نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ.
آپ جدوں تراوی پڑھاندے سن تے سکھ گلی چ مصلے بچھا کے پہ جاندے سن. سکھ مصلے مغرب تو بعد بچھا کے بہ جاندے سن کہ بعد وچ مسلمانوں نے آنا ہے, جگہ کوئی نہیں لبنی, تے ادوں ساؤنڈ سسٹم کوئی نہیں سن ہوندے. تو آپ قرآن پڑھتے تھے اور سکھ لرز جاتے تھے قرآن سن کر, کیونکہ وہ ادھر سے پڑھتے تھے. اصل بات یہ تھی. حافظ صاحب کو ایک بندہ جلیبیاں لے آیا, تقویٰ کس کو کہتے ہیں, کہنے لگے حضور جلیبیاں کھاؤ. آپ نے فرمایا بیلیا جزاک اللہ یار اسی کوئی نہیں کھا. انہیں کہا حضور تناب ان بندے بھی نہیں نا باز آنے جدن تک نہ کھوا لیں جی حضور کہو دل توڑ رہے ہیں آپ, دل آزاری کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا بیلیا میں نہیں کھانے. انہوں نے کہا جی حضور مسئلہ منع ہے. حکیم صاحب نے منع کی. فرمایا نہیں اے جڑیاں جلیبیاں نا اے دا جڑا حلوائی ہے وہ مسلمان کوئی نہیں. انہیں کہا جی تسی مسیح تو باہر کدی نہیں نکلے تانوں کیویں پتہ چل گیا. آپ نے فرمایا بس ٹھیک ہے ان ساری گلاں نہیں پوچھی دی. انہیں کہا حضور میں بازار چوں خود خرید کے لے آیا اور مسلمانوں دے بازار چوں لے کے. آپ نے فرمایا میں تینوں یہ نہیں کہہ رہا کہ تو کافراں دے بازار چوں لے کے آیا, لیکن جنہیں بنائیاں وہ مسلمان نہیں وہ ہندو ہے. انہیں کہا حضور جناب نو کیویں پتہ چل گیا وہ ہندو ہے. فرمایا میں جلیبی وال ہاتھ بڑھان لگیا تے جلیبی نے میں آپے کیا کہ میں نہ کھانا, اے ہندو نے مینوں بنایا نے. اس کو تقویٰ بولتے. اے سرکار نے اشارہ فرمایا تقویٰ ادھر ہوتا ہے, ادھر جس کا دل پاک ہو وہ زیادہ متقی ہے. تے وڈے وڈے تقویٰ اختیار کرن والے واسطے قرآن نے فرمایا متقی ہیں وہ. لیکن جدوں صدیق اکبر دی باری آئی سورہ اعلیٰ دے اندر رب نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, فرمایا باقی سارے متقی ہیں لیکن انہاں متقیاں دا سردار دیکھنا ہوئے تے یار غار مصطفیٰ نو ویکھ. آپ متقی نہیں بلکہ اتقا ہے. آپ نالو وڈا متقی کسی ماں نے جنیا ہی نہیں ہے. اور ایسے متقی کہ فرماندے آپ کی والدہ ام خیر فرماتی ہیں اجی میرے وطن مبارک دے اندر سن تے کدی میرے خیال آیا کہ جی میں سارے جا کے بتوں دی پوجا کر دیں تے میں بھی ادھر ٹراں. فرمان لگتی ہیں کہ جدوں میں جان لگ گئی سن مینوں پیٹ کے اندر ہی ہل چل مچا دیندے سن. فرماتے تھے امی جان ہم نے آپ کو ادھر نہیں جانے دینا کیونکہ ہم ہی ہوں گے کائنات میں جن کا باپ بھی صحابی ہوگا, جن کی ماں بھی صحابی ہوگی, جو خود بھی صحابی ہوں گے, جن کا بیٹا بھی صحابی ہوگا اور جن کا پوتا بھی صحابی ہوگا. 1,24,000 صحابہ جو وکر ایک کوئی شان ہے آپ دی. باقی صحابہ ایسے ہیں جو خود صحابی ہیں باپ صحابی نہیں, کچھ ایسے ہیں جن کے باپ بھی صحابی ہیں خود بھی صحابی ہیں لیکن اولاد صحابی نہیں ہے, کچھ ایسے ہیں جو باپ بھی صحابی ہے بیٹا بھی صحابی ہے لیکن آگے پوتا صحابی نہیں ہے. ایک کل یار غار مصطفیٰ, والد بھی صحابی, والدہ بھی صحابیہ, خود بھی صحابی, بیوی بھی صحابیہ, بیٹا بھی صحابی, بیٹی بھی صحابیہ, پوتا بھی صحابی, پوتی بھی صحابی ہے رسول ہے. اس واسطے فرمایا اتقا. صدیق اکبر اتقا ہے. کون ہے جی؟ اتقا ہے. یہ اتقا کیویں بنے جناب؟ یہ جڑا شک والیاں چیزاں چھڑ دے وہ متقی ہے تے اتقا کیویں بن گئے؟ او دا جواب رب نے سورہ حجرات دے اندر دیتا. فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. رب فرماندا او تانوں دسیے کہ متقی تے اتقا کیویں بندا ہے. فرمایا جڑے لوگ میرے حبیب دے سامنے بیٹھ کے اپنی آوازاں پست کر لیندے پست کر لیتے ہیں اپنی آوازوں کو, ہم انہیں بیٹھے بیٹھے تقوی کی سند عطا فرما دیتے ہیں. تو ناموس رسالت کا جو تحفظ ناموس رسالت معاذ کے بانی صدیق اکبر رضی اللہ, سب سے پہلے ناموس رسالت کے تحفظ کی بات صدیق اکبر نے کی اور انداز بھی بڑا سونا سی. انہیں کہا جی اے تن چھڑ کے چلے جان گے کمزور جو ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسمانی وزن سارے صحابہ میں کم ہے جسمانی وزن, لیکن فرمایا اے جسمانی وزن ہے, ایمانی وزن لے آنا نے ساری امتوں نو ایک پاسے رکھ دیو, ابو بکر دا ایمان ایک پاسے رکھ. پہلی بھی یہ نہیں آخری نہیں, فرمایا پہلی امتوں دا ایمان بھی انہوں دے ایمان بڑے ڈاڈے ہوئے, انہوں نے آریاں نال کٹ دیتا گیا. انہوں نے کہا سی کلمہ نہیں چھڑنا موسیٰ پاک دا, عیسیٰ پاک دا, داؤد پاک دا, لیکن فرمایا سارے دا ایمان لے آ کے ایک ترکڑی چ رکھ دیو تے دوسرے پاسے صرف ابو بکر دا رکھ لو. تانوں کہنا پے گا اعظم شان صدیق دی کی دساں اکو یار ہزاراں ورگا. تے انہاں جڑا اتقا دی ڈگری تے سند ملی ہے او دی وجہ ہے کہ یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, یہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز پست کر لیتے, اور پست اتنی ہوتی کہ اب حدیث جبریل آپ نے پڑھی ہے جی,
اس میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ جبریل امین حضور کے سامنے فاسند رکبتہ الی رکبتہی، حضور علیہ السلام کے مبارک گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے مس کر کے بیٹھتے تھے. تو پر حضور دا جیڑا ادب صدیق اکبر نے کر چھڈیا وہ کوئی نہیں کر سکتا. ایک میں تانوں دو مثالاں دسدا جی. ایک تے گل انج کردے سن، اے اپنا ہاتھ اپنے نک مبارک دے اوتے رکھ کے تے گل انج ایسے کیوں بات کرتے ہیں؟ عرض کی حضور ہم چاہتے ہیں کہ کہیں سانس کے ذریعے بھی بے ادبی نہ ہو جائے. انج کر کے یہ یوں کر حضور منہ سے کبھی لہسن کھایا ہے یا پیاز کھایا ہے یا کوئی ایسی چیز کھائی ہے زمین سے نکلنے والی جس کی بو باہر آتی ہے تو اور آپ سے کائنات میں آپ سے بڑا نفیس کوئی نہیں ہے، تو ہم آپ کی مبارک طبیعت کا خیال رکھتے ہوئے یوں کرتے ہیں. فرمایا اتقا ہیں صدیق اکبر، اتقا. دوسری مثال ادب کی، بڑے سارے بزرگوں نے لکھا ہے. یہ معراج شریف پر گئے جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، ایک مقام آیا جہاں جبریل کی بس ہو گئی. فرمایا آگے چلیے. عرض کرتے ہیں لو دنوت ان ملتا لاحترقت، حضور جی اے پورا جی انگلی دا. عرض کی تو حضور جی اننا بھی جاواں گا سڑ جاواں گا. یہ جبریل پاک نے عرض کی تھی حضور دی بارگاہ، اے مقام مصطفیٰ سمجھو جی. عرض کی حضور لو دنوت ان ملتا لاحترقت، اگر میں آپ کے قریب ہوں گا، دنا دنو دمان ہے قریب ہونا. عرض کی حضور اب یہاں سے آگے کا رستہ تو صرف آپ جانتے ہیں. جے میں نیڑے ہون دی کوشش کی تھی، لو دنوت میں ہون دی کوشش کی تھی تے میں لاحترقت میں سڑ جاواں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر فرمایا غور کرنا، جتھے تو سڑ رہے ہوتے ساڈا کرتا شریف بھی جا رہا ہے. اب کرتا نور تو نہیں ہے نا، یہ تو مکہ شریف سے حضور علیہ السلام مبارک کپڑے پہن کر کے، تو جہاں جبریل کو آگ لگ رہی ہے وہاں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مبارک کرتا بھی سلامت جا رہا ہے. فرمایا تم کرتے کو نہیں سمجھ سکتے تو کرتے کے اندر جو ملبوس ہے انہیں کیسے سمجھو گے؟ اس لیے یہاں تک حضور گئے، بس لامکان تک آقا علیہ السلام گئے. پھر دنا فتح اللہ، پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر آواز آئی قف یا محمد، بس محبوب اب آپ رک جائیے. آپ ام ہانی کے گھر سے لے کر یہاں تک آئے، اب ہم آگے آ رہے ہیں. اب ہم آگے آ رہے ہیں. بڑے محمد قریح و احمد قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں وہ کیا ندا تھی، وہ کیا سما تھا، وہ کیا مزے تھے. بڑے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، ادب سے جھکتے حیا سے رکتے، جو قربنی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے مرحلے تھے. سراغ اینو متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی نہیں دیکھ سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ کریم ہوں تھارو دیدار کرنا چاہوں، ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں. فرمایا لن ترانی، مستقبل میں بھی ہمیں نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے. مستقبل منفی مؤکد کے معنی میں کرتا ہے، یہ فعل مضارع ہے اور یہ بلن ناسبہ ہے. ہم مستقبل میں بھی آپ ہمیں نہیں دیکھ سکتے کیونکہ آپ سے ہم نے کلام کیا ہے. جمال ہمارا حبیب ہی دیکھے گا. اچھا اعلیٰ حضرت کا رنگ دیکھیں، کہتے ہیں وہ تبارک اللہ، کہتے ہیں رب سونیا تیریاں تو ہی جانے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کی تھی. تقاضے کا ترجمہ کرو جی، کہہ دیں کہ مشرک ہو گئے. تقاضا کیتا رب نے، کیا تقاضا؟ ایک ہوتا ہے شوق، ایک ہے اشتیاق. لفظ بڑھ جائیں تو معنی بھی بڑھ جاتا ہے، یہ عربی کا اصول ہے. کثرت اللفظ تدل علی کثرت المعنی، لفظ بڑھتے جائیں گے اس کا معنی بھی بڑھتا جائے گا. مثلا حسن ہے، اس کا معنی اور ہے، اس کے ساتھ الف لگا لے اس کا معنی اور ہو جائے گا. ٹھیک ہے. حمد کا معنی ہے تعریف کرنا، احمد کا معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. تو ایک ہے شوق اور ایک ہے اشتیاق. جدوں حضور نے معراج شریف تے جانا سی، جبریل صدا لے کے آئے تے جبریل نے اے نہیں کیا کہ رب نو آپ دے نال ملاقات دا شوق ہے. رب نے فرمایا نہیں کہنا شوق ہے، بلکہ جا کے کہنا ان اللہ قد اشتاقا. فرمایا جبریل جا کر حبیب کو کہہ دو اللہ آپ سے ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہے، شوق نہیں اشتیاق رکھتا ہے. ان والا حضرت اتھو چکے تھے اپنے قصیدہ معراجیہ دے اندر ذکر کر دیتا. تے عرض کی تو حضور میں آگے نہیں جا سکتا.
اب اہل عرفان اہل طریقت نے یہاں لکھا ہے کہ اقبال نے بھی یہ گل کی علیہ الرحمہ کہ اقبال فرماندن کہ چشم یزداں میں رہی فرشتوں کی کیا آبرو. اقبال فرماندن جبریل جدوں تو نہ کیتی ہے نا ادوں بڑے بڑے مقام جڑے تن لبنے سن جی وہ مقام موقوف ہو گئے. فرمایا یہ جبریل پاک تھے جنہوں نے یہ کہا میں آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا, مجھے میرے جل جانے کا خطرہ ہے. فرمایا جبریل ہے جو کہتے ہیں جاؤں گا تو جل جاؤں گا. صدیق پاک ہوتے تو کہتے حضور کروڑ بار جل جاؤں گا مگر آپ کی رفاقت نہیں چھوڑوں گا. انی گالے جناب پھر سرکار دو عالم علیہ السلام فرماندن میں نے ادب سے ایک پاؤں اپنا مبارک پاؤں اٹھا کر آگے رکھنا چاہا. فرمایا جدوں میں پاؤں چک رہا سن تے اللہ کی بارگاہ کا جلال تھا, ہیبت کا سامنا تھا, تو مجھے آواز آئی ادنو منی. ادنو منی دا معنی ہے میرے حبیب میرے نیڑے ہو جاؤ. یہ آواز میں نہ آئی. حضور فرماتے ہیں کہ یہ جب آواز آئی آواز تو رب ہی کی تھی لیکن لہجہ صدیق کا تھا. ایک گل ابن عربی نے فتوحات مکیہ لکھ چھڑی ہے, لہجہ صدیق اکبر کا تھا. کیوں یہ لہجہ صدیق اکبر کا کیوں ہے اور کسی کا کیوں نہیں ہے؟ صحابہ تو سارے سب کو لاکھوں سلام ہے مگر لہجہ صدیق اکبر کا ایک وجہ اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے. فرمایا محبوب آپ ہمارے پاس آ رہے ہیں, ہم محب ہیں آپ محبوب ہیں. تو جب محب اور محبوب کی ملاقات ہوتی ہے تو محب کوئی تحفہ دیتا ہے, محب سرپرائز دیتا ہے, کہتا ہے حضور یہ میں نے آپ کے لیے سرپرائز رکھا ہوا ہے. فرمایا آپ ہمارے محبوب ہیں, اب ہم آپ کے محب ہیں اور ہم نے آپ کو تحفہ وہ دینا تھا جو بڑا انوکھا اور نرالا ہو. تو ہم نے اپنی پوری کائنات میں دیکھا کہ ہمارا حبیب آ رہا ہے, تحفہ کیا دیں؟ تو ہم نے پھر انتخاب یہ کیا کہ ہم تحفہ وہ دیں گے جو ہمارے حبیب کو اچھا لگتا ہے. اور ہم نے جب اپنے حبیب کی منشا کو دیکھا, چاہت کو دیکھا, تقاضے کو دیکھا تو ہمیں اپنے حبیب کا ایک فرمان آیا. حضور فرمایا کرتے تھے ابو بکر میرے لیے ایسے ہے جیسے میری آنکھیں میرے لیے ہوتی ہیں. فرمایا حبیب آپ کو چونکہ ابو بکر اچھے لگتے ہیں اس لیے کلام ہم نے کیا ہے لیکن لہجہ ہم نے ابو بکر کا اپنایا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی وابو لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. لو جناب گل مکائیے جی. بخشش ساڈی کروانی حضور دی اہل بیت نے, بخشش اہل بیت دی وجہ تو نہیں. کھلے ڈلے لفظ سن لو جی. بخشش کس کی وجہ سے ہوگی؟ تو کہتے ہیں پھر صحابہ کے ساتھ کیوں پیار کرتے ہو؟ جب بخشش اہل بیت نے کروانی تو پھر صحابہ کے ساتھ کیوں پیار ہے؟ تو وہ پوچھا جائے گا. وہ صحابہ سے پیار اس لیے کرتے ہیں کہ مولا علی فرماندن حوض کوثر مالک مصطفیٰ ڈیوٹی میری ہے پلان دی. فرماندن پلاواں گا انہوں جدے دل دے اندر ابو بکر دا پیار ہوئے گا. بخشش کروانی والے بیت نے ہیں. پھر صحابہ سے پیار اس لیے ہے کہ بخشش کا دار و مدار یہ ہوگا, یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جناب کنے گنڈے چکے لے آئیں تے کنے توڑے نے کل نیکیاں دے. پوچھا جائے گا دسو بھائی صحابہ دے نال پیار کر دے سو یا نہیں کرتے. بس اس لیے ویسے جنتی جوانوں کے سردار تو ہیں حسنین کریمین, اور ترمذی کی حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا بوڑھوں کے سردار ابو بکر اور عمر ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے. سیدی اعلیٰ حضرت کے مسلک پر ہمیں زندہ رکھے. اور اگر ہمارے نفس امارہ میں کوئی شرارت ہے جس نے مستقبل میں کرنی ہے تو ہم رب سے عرض کرتے ہیں یا اللہ ہمیں ایمان پر آج ہی خاتمہ عطا فرما دے. وما توفیقی الا باللہ.